ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بنانے میں شارم کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ میں نے دل سے بنائی ہے شارم کے لیے, اور اس کو ایک شاؤٹ آؤٹ ویڈیو کہہ لیں, لیکن یہ کوئی برانڈ پروموشن نہیں ہے. السلام علیکم, میرا نام محمد عمر افتخار ہے. میں فاؤنڈر ہوں رائٹ اٹ رائٹ کا, اور بہت کم ہوتا ہے کہ میں اپنا چہرہ دکھاتا ہوں ویڈیوز میں, لیکن آج میں نے ضروری سمجھا. میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اسپائرنگ رائٹرز کو لکھنے کے طریقے سکھاتا ہوں. اسٹریٹجیز آن ہاؤ ٹو رائٹ این آرٹیکل, بلاگ, ایسے, ناولز, شارٹ اسٹوریز. اور اسی کانسیپٹ کو لیتے ہوئے آج میں نے سوچا کہ میں اپنے بارے میں یا اپنی رائٹنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا, بلکہ میں آج شارم کی اسکیچ بک کے بارے میں بات کروں گا. اور یہ جو ایک یوٹیوب چینل ہے, اس کو ایز اے کیس اسٹڈی میں لے کے چلوں گا, تاکہ آپ جو اسپائرنگ رائٹرز ہیں, جو لکھنا چاہتے ہیں, ان کو میں سمجھا سکوں کہ ایک کہانی کو لکھنے میں کون کون سے مراحل ہوتے ہیں, کون کون سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ شارم کی اسکیچ بک کیا ہے, تو شارم کی اسکیچ بک ایک کہانی ہے, بلکہ ایک کہانی نہیں ہے, اس کے اندر مختلف کہانیاں ہیں. ہر سیریز میں یا ہر سیریز تو نہیں ہے, ہر ایپیسوڈ میں آپ کو ملٹیپل سب پلاٹس ملتے ہیں مختلف کریکٹرز کے. تو شارم جو ہیں وہ ایک ایروسپیس انجینئر ہیں جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, اور ان کا شوق ہے کہ وہ ہینڈ ڈرون السٹریشنز بناتے ہیں. تو انہوں نے اسی شوق کو لیتے ہوئے اسٹوری ٹیلنگ کا سلسلہ شروع کیا اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے, جہاں پہ وہ ہینڈ ڈرون امیجز بناتے ہیں, وائس اوور بھی خود دیتے ہیں, اسکرپٹ بھی خود لکھتے ہیں, اور مختلف ویڈیوز وہاں پیش کرتے ہیں. آئیے چل کے کچھ کلپس دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے. اچھا تو کاندرو, آپ نے میڈلز والا چیپٹر تیار کیا؟ ابے کیا بکواس کر رہا ہے, اس چٹسرے نے خود تو پانی کا ڈرم رکھا ہوا ہے, موٹر چلتے ہی وہ سارا پانی خود ہی اسٹور کر لیتا ہے. ابے باولے یہ کیا کر رہی ہے؟ ابا فریزر میں منہ ٹھنڈا کر رہا ہوں, باہر سے آیا ہوں. ابے میگرین ہو جائے گا تجھے باولے, اور اتنی دیر کائے کو لگا کے آیا ہے باہر؟ السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. اور سنائے کیسے جا رہے ہیں روزے؟ 1 کلو بیسن دے دے. لگتا ہے روزہ لگا ہوا ہے آج. ابے تجھ سے جو کہا وہ کر, بھیجا نہ کھا. بڑے میاں تم نے تو تمام بیسی کی دہلی سے پار کر رکھی ہیں, کچھ احساس ہے؟ ابے بڑی بھی کیا ہو گیا, کیوں روزہ خراب کرنے پہ تلی ہے؟ اکیلے باورچی خانے میں لگی ہوں, افطار میں 10 منٹ رہ گئے, آ کے شربت ہی بنا دے. ابے بچوں سے کہ میرے کو روزہ لگ رہی ہے. ابھی ہاں جی بابا. بیٹا انکل بلا رہے تھے آپ کو. ماشاءاللہ, یہ تو اتنی چھوٹی سی تھی, اتنی بڑی ہو گئی. انکل یہی ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کی مزاح کی تو اپنی بات ہے دلبر بھیا. آپ بہت ذلیل آدمی ہے تو. تو یہ کچھ کلپس تھے شارم کی اسکیچ بک کے. بہت سارے کریکٹرز انہوں نے بنائے ہیں. میرا فیوریٹ اس میں دلبر ہے, ساتھ میں اس کا بیٹا دبیر ہے, پھر دلبر کی جو وائف ہیں وہ بھی ایک یونیک کریکٹر ہیں. طفیل بھائی ہیں جو دلبر سے ہمیشہ کسی بھی چیز کا جو دلبر نے خریدی ہوتی ہے تو طفیل کہتے ہیں ارے آپ نے مہنگی لے لی, تو یہ ایک طرح سے ان کا تکیہ کلام ہے. تو مختلف قسم کے کریکٹرز ہیں جو کہ ریکرنگ کریکٹرز بھی ہیں, جو مختلف ایپیسوڈز میں آتے رہتے ہیں. اور ایک انہوں نے شارم نے اپنی دنیا بنا لی ہے. کریٹیو رائٹنگ میں ہم کہتے ہیں ورلڈ بلڈنگ, کہ آپ اپنی ایک دنیا بنائیں. جیسے لارڈ آف دی رنگز میں ایک مڈل ارتھ کا کانسیپٹ ہے, ہیری پاٹر میں ہاگورٹس ہے, اسی طرح سے مختلف موویز میں جو ہیں وہ یا تو فکشنل کوئی سیٹنگ ہوتی ہے, فکشنل دنیا ہوتی ہے, یا پھر وہ جو حقیقی دنیا ہے اسی میں رہتے ہوئے وہ ورلڈ بلڈنگ کا کانسیپٹ شروع کرتے ہیں. تو شارم نے ایک اپنی دنیا بنائی ہے. اس دنیا میں محلے بھی ہیں, گھر بھی ہیں, آفیسز بھی ہیں, اور ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر وہ اپنے کریکٹرز کو مختلف کریکٹرز سے مختلف کام کرواتے ہیں اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. تو شارم کی اسکیچ بک کے ذریعے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ اسپائرنگ رائٹرز کیا سیکھ سکتے ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی نیش جو ہے وہ پہچاننی ہوگی. نیش انگلش کا ورڈ ہے NICHE. اس کا مطلب ہے کہ سب سے جو بیسک
کیا کہنا چاہیے ڈینومینیشن ہے کسی بھی چیز کا. فرض کریں آپ نے بزنس شروع کرنا ہے, آپ نے کہا کہ مجھے بزنس کرنا ہے کپڑوں کا, لیکن کپڑوں کا کی تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے آپ نے کہا کہ چلو میں اس میں کاٹن کے کپڑوں پہ بزنس کروں گا, لیکن کاٹن کے کپڑوں میں بھی مختلف پروڈکٹس ہیں. آپ نے کہا نہیں, میں صرف میل کیجول شرٹس کا بزنس کروں گا. تو یہ آپ نے اپنی ایک نیش پکڑ لی. اسی طرح سے کریٹیو رائٹنگ میں اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ناول لکھنا ہے, ٹھیک ہے, ناول کس کا مطلب جانرا کیا ہوگا؟ تو جانراز میں مختلف آتے ہیں. سائنس فکشن ہے, آپ کے پاس مسٹری ہے, آپ کے پاس ڈیٹیکٹیو ہے, آپ کے پاس فینٹیسی ہے, آپ کے پاس ریئلسٹ فکشن ہے. آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ فینٹیسی ایڈونچر لکھنا ہے, مجھے جو ہے وہ ایسا ایک کہانی لکھنی ہے جس میں جادوگر ہوں اور جس میں ٹیلی پورٹیشن ہو اور جس میں لیویٹیشن ہو. تو آپ نے ایک نیش اپنی بنا لی, اس پہ آپ نے لکھنا شروع کیا. تو شارم کی اسکیچ بک میں جو نیش بنائی ہے شارم نے, وہ ہے روزمرہ کی کہانیاں, ایوری ڈے لائف سٹوریز. ایک کہانی ہے جس میں وہ بات کرتے ہیں گرمی کا دن کہ بھئی گرمی ہو رہی ہے, آپ جو ہے منہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس میں سے نلکے میں سے گرم پانی نکل رہا ہے, آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ برف ختم ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جو دلبر ہے, دلبر کا بیٹا دبیر ہے, وہ فریج کھول کے اپنا منہ اندر ڈالے ہوئے ہے, تو اس کا باپ غصہ ہوتا ہے کیا کر رہے ہو؟ پھر لوگ جو ہیں وہ اس میں دکھایا ہے کہ سارے گھر والے ہی کمرے میں ہوتے ہیں جہاں پہ اے سی چلتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی سے لی گئی ہیں. ہمارے گھروں میں اسی طرح سے ہی باتیں ہوتی ہیں. یا جیسے روزے کے دن کے بارے میں انہوں نے شارم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں دلبر کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے مجھے آلو کا نہیں, مجھے پیاز کا سموسہ چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں بھی ہم اس کو فیس کرتے ہیں. ریسنٹلی ابھی ان کی جو لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے شارم کی, وہ ہے جہاز کا سفر. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی مزیدار طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ جہاز کا سفر کیا ہوتا ہے. وہاں پہ سیٹ کے پھڈے ہوتے ہیں, وہاں پر کسی کو جو ہے وہ ونڈو سیٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہاں پہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے ہمارے لگیج کو بہت ہی بے دلی سے جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لے کر شارم جو ہیں وہ اپنی کہانیاں بناتے ہیں جو کہ ہم سب کو مزہ آتا ہے دیکھنے میں, کیونکہ ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں. سو یور اسٹوری اور یور اسٹوری ٹیلنگ شوڈ بی ریلیٹیبل, کہ جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں کیا وہ اس سے محظوظ ہوگا, کیا وہ اس کی زندگی کا عکس ہے. اگر ہے تو پھر آپ کی کہانی ضرور کامیاب ہوگی. دوسرا پوائنٹ ہے کوالٹی کانٹینٹ. اچھا, کانٹینٹ کی کوالٹی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی لکھی گئی ہو. میں نے ایسی کتابیں پڑھی ہیں جو ماس مارکیٹ میں اتنی زیادہ مقبول نہیں ہوئی, لیکن جب اسے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہی تو بہت اچھی کتاب ہے, اس کو زیادہ مقبول ہونا چاہیے تھا. لیکن شاید کوالٹی کانٹینٹ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جو ہر شخص کے لیے جو ہے وہ یکساں ہو سکتا ہے, مجھے اچھا لگے. کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو کہ ٹاپ 5 میں ہوتی ہیں نیو یارک ٹائمز میں, لیکن مجھے مزہ نہیں آتا, کیونکہ وہ کوالٹی کانٹینٹ کا مطلب ہے ایسا. سیکنڈ جو فیکٹر ہے وہ ہے کوالٹی کانٹینٹ, کہ آپ کا کانٹینٹ ایسا ہو کہ جس کو پڑھنے میں یا جس کو دیکھنے میں یا سننے میں مزہ آئے. شارم کی اسکیچ بک جو السٹریشنز ہیں ہینڈ ڈرون ہوتی ہیں, بہت صاف شفاف, کہیں پہ کوئی کلر کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کسی نے نیلے کپڑے پہنے ہیں تو ہر سین میں وہ وہی شیڈ وہی کلر ہوگا. کہیں پر بھی آپ کو اسکرپٹ میں کہیں ڈریگ نظر نہیں آتا, اسکرپٹ لمبی نہیں ہوتی, اسکرپٹ جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے, جو میسج ہے وہ بتا دیا, نیکسٹ سین پہ چلے گئے. کوالٹی کانٹینٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر دیکھا کہ میرے ہزاروں سبسکرائبرز ہو گئے ہیں تو میں ایک ویڈیو جو ہے وہ چھوٹی بنا لوں, یا ایک ویڈیو میں بس اتنی بنا لوں کہ بس میری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے. نہیں, آپ کو ہر ویڈیو ایسی بنانی ہے جیسے وہ آپ کی بہترین ویڈیو ہے. اسی طرح سے آپ کوالٹی چیک رکھتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کا کام بہتر ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں. تیسرا جو پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے کریکٹرز کا. جب بھی آپ کہانی لکھیں تو کریکٹر ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے کریکٹرز کے ذریعے ہی آپ کی کہانی آگے بڑھے گی. اگر میں آپ سے کہوں ٹرمینیٹر, تو آپ کے ذہن میں آرنلڈ شوارزنیگر کا جو کریکٹر ہے ٹرمینیٹر کا وہ آئے گا, کیونکہ کریکٹر تھا, اس کے ذریعے کہانی آگے بڑھ رہی تھی. اس میں جان کانر کا کریکٹر تھا, یہ میں بات کر رہا ہوں جو
ٹرمینیٹر 2 ججمنٹ ڈے ہے، تو اس میں جان کانر جو ہے وہ سمجھے پروٹیگنسٹ تھا اور اس کے پرسپیکٹیو سے کہانی آگے بڑھ رہی تھی. اگر میں بات کروں بیک ٹو دا فیوچر کی، تو اس میں مارٹی میکفلائی کا جو کریکٹر ہے جو مائیکل جے فاکس نے پلے کیا تھا، تو وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کس طرح سے وہ پریزنٹ مومنٹ میں تھا، کس طرح سے وہ جو 1955 میں چلا گیا، کس طرح سے وہ 2015 میں چلا گیا، پاس میں بھی گیا، فیوچر میں گیا، کس طرح سے اس کی بیہیویئر میں جو ہے فرق آیا ہے. کریکٹر وہاں پر موجود ہے لیکن اس کی ایولیوشن نہیں ہو رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پڑھنے والا کہے گا کہ ٹھیک ہے کہانی آگے بڑھ گئی لیکن کریکٹر تو وہی ہے. جب کہانی شروع ہوئی تھی اگر کریکٹر جو ہے وہ ڈرپوک ہے اور اس کو آگے جا کے جنگ لڑنی ہے، تو اگر وہ تہیہ ہی نہیں کرے گا کہ میں نے جنگ لڑنی ہے تو کہانی آگے نہیں بڑھے گی. شاعرم کی اسکیچ بک میں سارے کریکٹرز ویل ڈیولپڈ ہیں، چاہے دلبر ہو، چاہے دلبر کی بیوی ہو، چاہے دبیر ہو، چاہے طفیل بھائی ہوں، چاہے ان کے پڑوسی ہوں. ایک مثال دیتا ہوں، ایک کہانی تھی شاعرم کی اسکیچ بک میں جس میں دلبر جو ہے وہ اپنا گھر چینج کر رہا ہوتا ہے اور وہ بلاتا ہے ان لوگوں کو جو کہ یہ سامان موو کراتے ہیں، بیسیکلی وہ جو ہوم موورز ہوتے ہیں. 5 یا 10 منٹ کا سین تھا لیکن اس میں پوری تصویر کشی کر لی کہ کس طرح سے وہ لوگ بات کرتے ہیں. ان سب کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، کام کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، پیسے نیگوشیشن کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. تو بے شک وہ کوئی ڈائنامک کریکٹر نہیں تھا لیکن اس کی موجودگی نے نہ صرف پلاٹ کو سٹرانگ بنایا بلکہ دیکھنے والے اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ آگے کیا ہوگا. تو یہ جو کیوریوسٹی ہے نا، یہ آپ کی بنی رہتی ہے جب آپ کوئی کہانی پڑھتے یا سنتے ہیں. کریکٹر ڈیولپمنٹ میں جیسا میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا ویڈیو کے کہ ورلڈ بلڈنگ جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس میں آپ ایک دنیا بناتے ہیں، اس میں ٹریٹس ہوتے ہیں دنیا کے، اور اسی طرح سے کریکٹر ڈیولپمنٹ میں کریکٹرز کے ٹریٹ ہوتے ہیں. ایک کریکٹر جو ہے وہ تیز بولے گا، ایک جو ہے وہ آہستہ بولے گا، ایک جو ہے وہ غصہ بہت کرے گا، ایک جو ہے وہ شاید زیادہ غصہ نہ کرے، وہ ٹھنڈے دماغ کا ہو، ایک جو ہے وہ شاید مذاق بہت کرے گا، ایک جو ہے وہ دل پہ بات لے لے گا. تو یہ آپ کو کریکٹرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اسی لیے جو ہے وہ ایک پرسونا بنایا جاتا ہے جب بھی آپ کوئی کہانی لکھیں کہ میری کہانی میں یہ 12 کریکٹرز ہیں، اس میں سے ایک پروٹیگنسٹ ہے، اس میں سپورٹنگ کریکٹرز ہیں، سب پلاٹس میں یہ کریکٹر آگے رہیں گے. اور اس طرح سے آپ اس میں بتائیں کہ بھائی یہ کریکٹر مطلب پوری اس کی ایک نا کریکٹر پروفائل ہوگی کہ ان کا قد کیا ہے، ان کی رنگت کیا ہے، ان کے بال کس طرح کے ہیں، یہ بولتے کس طرح سے ہیں، ان کے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں، ان کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، یہ کس طرح کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں. مطلب پورا ایک بایو ڈیٹا پروفائل آپ کو بنانی ہوگی جب بھی آپ کوئی کہانی یا ناول لکھیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ناول ایک سیکول ہو کہ ایک کے بعد ایک ہے تو آپ بہت ضروری ہے کہ وہ کریکٹر پروفائلنگ ہو تاکہ وہ ہر ناول میں وہ کریکٹر پروفائل نہ صرف جسٹیفائڈ ہو بلکہ ایک یونیفارمڈ اپروچ کے ذریعے آپ ان کریکٹرز کو ہر اپنی کتاب میں دکھائیں. سیٹنگ کی بات ہو گئی. لینگویج بہت اہم ہے اگر آپ سٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہر کردار کے بولنے کا طریقہ اور ہے. اب جیسے شاعرم کی اسکیچ بک ہے تو اس میں ہر کریکٹر الگ طریقے سے بولتا ہے. میں پھر دلبر کی ایگزامپل لوں گا کیونکہ وہ میرا فیوریٹ کریکٹر ہے. دلبر جو ہے وہ ایک ٹپیکل جو ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی بندہ جو دکان چلا رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے اور وہ پان بھی کھا رہا ہے تو وہ ایک اپنے خاص طریقے سے بات کرتا ہے. اس کی جو بیوی ہے وہ بہت سخت مزاج ہے تو وہ اسی طرح سے بڑے میاں ابھی تک سو رہے ہو اٹھے نہیں اس طرح سے بات کرے گی. جو اس کا بیٹا ہے دبیر وہ بالکل ہی مطلب فارغ سا ہے، بہت اچھا کریکٹر ہے لیکن جو فارغ سے نہیں ہوتا ابے یہ کیا ہو گیا، ابے یہ کون ہے، یہ وہ کسی لڑکی سے بات کرے گا تو دماغ اس کا آف ہو جائے گا. اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ عجیب طریقے سے بات کرے گا. تو جو لینگویج ہے، اچھا شاعرم کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس نے ایوری ڈے لائف کی لینگویج اس میں ڈالی ہے. اس نے کہیں پر وہ بہت زیادہ ایٹیکٹ دکھاتا ہے کریکٹر کے ذریعے کہ ارے جناب آئیے بیٹھیے چائے پیجیے کیسے ہیں آپ. کہیں پر ہی وہ کہہ دے گا بھائی جتنا بولا اتنا بات کر، میرا جو ہے وہ دماغ شارٹ نہ کر. تو لینگویج کا بہت دخل ہوتا ہے ڈائلاگس میں.
تو شاہرم کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے، جس طرح سے وہ ڈائلاگس لکھتا ہے، وہ بہت کمال کے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائلاگ ڈیلیوری کو اچھا کریں تو شاہرم کی اسکیچ بک کو ضرور جو ہے وہ دیکھیں، کیونکہ اس میں وہ کریکٹر کے حساب سے اور سیٹنگ کی مناسبت سے ڈائلاگ لکھتا ہے. پھر آ گئی ہے سب سے اہم چیز کہ وہ کرتا کیا ہے. شاہرم کرتا کیا ہے اپنی اسکیچ بک کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے؟ وہ کہانیاں بتاتا ہے. وہ ہر کردار کی کہانی بتائے گا اور اس طرح سے بتائے گا کہ جیسے وہ ہماری کہانی ہے، جیسا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ یا تو ہو چکا ہے، یا ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا تو یہ حقیقت ہوتی، اس میں کچھ کوئی فینٹاسٹیکل ایلیمنٹ نہیں تھا. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ شاہرم جو ہے وہ کیوریوسٹی پہ کھیلتا ہے کہ اب کیا. اس نے ایک سین دکھایا، ڈائلاگ ہوا، اب کیا. تو اس وجہ سے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑتی ہے. ایک طرح کا ہک کریٹ کر لیتا ہے شاہرم فرام دا ویری فرسٹ سین، کہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو پوری دیکھنی ہے. اور سب سے آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ شاہرم کی اسکیچ بک اس وقت 1.83 ملین سبسکرائبرز اس کی ہو چکے ہیں، اور شاہرم نے 69 ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں. یہ جو سکسیس ہے، یہ جو کامیابی ہے شاہرم کو اس لیے حاصل ہوئی ہے کیونکہ ایک تو وہ کنسسٹنٹ ہے اپنی ویڈیو اپلوڈنگ میکینزم، اگر ہم کہیں کہ اس کا خاص ایک وقت کے بعد ایک ویڈیو آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس وقت میں ویڈیو نہیں آتی اس وقت میں وہ اپنی ویڈیو کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. پہلی بات کنسسٹنسی آف اپلوڈنگ یور ویڈیوز. اور دوسرا فیکٹر ہے ریلیونسی. اور یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں وہ کانٹینٹ کریشن میں بہت اہم ہے، کنسسٹنسی اور ریلیونسی. ریلیونسی ہوتی ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو کانٹینٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، وہ آڈینس سے ریلیونٹ ہو. میرا ایک اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے کاروان KRVAN.org، جہاں پر میں ان پاکستانیوں کے انٹرویوز لیتا ہوں جنہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں بہترین کام کیا ہے، ایسا کام جس سے وہ یونیک بنتے ہیں، جس سے ان کی انفرادیت دیکھی جاتی ہے. اور شاہرم کی اسکیچ بک کے حوالے سے میں نے شاہرم کا انٹرویو بھی لیا تھا، جس کا لنک میں نے اپنی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھا ہے. بہت مزہ آیا تھا ان سے بات کر کے، اور یہ دیکھ کے کہ وہ ایک ایروسپیس انجینئر ہیں لیکن ان کا شوق اسٹوری ٹیلنگ میں تھا. تو اگر ہم کی ٹیک اویز دیکھیں اس ویڈیو کے جو میں نے آج بنائی ہے ایز اے کیس اسٹڈی بائی ٹیکنگ شاہرم کی اسکیچ بک ایز دا سبجیکٹ، تو یہ ہے کہ ریلیونٹ کانٹینٹ، اپلوڈنگ میں کنسسٹنسی، کوالٹی کانٹینٹ، اور ایک یونیفارمٹی ہے. ان کی ساری ویڈیوز میں ایک یونیفارمٹی ہے. اگر ایک کریکٹر کا بولنے کا سٹائل پہلی ویڈیو میں ہے کسی خاص قسم کا، تو 12ویں ویڈیو میں بھی اس کا بولنے کا سٹائل وہی ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ بلڈنگ جو ہے وہ شاہرم کی وہ ٹاپ ناچ ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور جتنے بھی اسپائرنگ رائٹرز ہیں جو کہ لکھنا چاہتے ہیں یا ابھی تک ان کا یا ابھی لکھ رہے ہیں اور ان کا کوئی بھی آرٹیکل جو ہے وہ پبلش نہیں ہوا ہے یا بلاگ پبلش نہیں ہوا یا کوئی ایسے پبلش نہیں ہوا، تو میرے چینل رائٹر رائٹ کو سبسکرائب کریں. اس میں میں مختلف ویڈیوز شیئر کرتا ہوں کہ جو مجھے امید ہے کہ اسپائرنگ رائٹرز کے لیے بینیفیشل ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رائٹنگ یا لٹریچر یا ہاؤ ٹو رائٹ کے اوپر کوئی ایسا ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس پہ میں کانٹینٹ شیئر کروں، تو پلیز مجھے بتائیے گا کامنٹس میں. اور شاہرم کی اسکیچ بک ضرور دیکھیے گا. میں ہوں محمد عمر افتخار. اپنا خیال رکھیے گا اور لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. اللہ حافظ.